بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگ اس فکر میں تھے کہ خلیفہ کون ہوگا، اس لیے مدینہ میں لوگوں سے رائے لی گئی۔ تمام کی رائے تھی کہ خلیفہ مسلمین حضرت علی ہونے چاہیے۔ پھر تمام لوگوں نے بیعت عام کی۔ حضرت علی 35 ہجری میں خلیفہ مسلمین منتخب ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہادی بنا کے بھیجا ہے جو خیر و شر کی وضاحت کرتی ہے۔ خیر کو اختیار کریں اور شر سے کنارہ کش رہیں۔ سب سے فائق حرمت مسلمان کی ہے۔ عوام و خواص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں خجلت سے کام لیں۔ آخرت کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ عام جنگ شروع ہونے سے پہلے جب قریش نے جنگ میں للکارا کہ ہمارے مقابلے کے لیے رشتہ داروں کو سامنے لاؤ، وہ ہم سے مقابلہ کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت حمزہ اٹھو، حضرت عبیدہ اٹھو اور حضرت علی اٹھو۔ دو بدو لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ جنگ خندق میں دشمن ایک تنگ کنارے سے اپنے گھوڑے سمیت اچھلے اور مدینہ کے اندر داخل ہو گئے۔ انہی فوجیوں میں عمر بن عبدود بھی تھا جو اپنے آپ کو تنہا 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وہ آ کر کھڑا ہوا اور بولا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور فرمایا، اے عمرو، تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر کسی قریش کے فرد نے تم کو 2 چیزوں کی دعوت دی تو تم ایک ضرور قبول کرو گے۔ اس نے کہا، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو بولا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تم کو مقابلہ پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو بولا، کیوں میرے بھتیجے بھائی کے لڑکے، میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن میں واللہ تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو جوش سا آ گیا، اپنے گھوڑے سے کود کر اس کی پونچھیں کاٹ دیں اور اس کی چہرہ پر ایک ضرب لگائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی تلواریں چلنے لگی۔ بوڑھے نے پھر وار کیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں موجود تھے، لشکر اسلام کا میمنہ سنبھالے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد علم آپ ہی نے اپنے ہاتھ میں لیا اور احد کے موقع میں سخت جنگ کی، لاتعداد مشرکوں کو ٹھکانے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے بہتے ہوئے خون کو دھویا، کیونکہ جب آپ پر دشمن نے وار کیا تو سر مبارک پر زخم آئے تھے اور آگے کے 2 داند مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح خیبر کی جنگ میں بھی یہودی شہسوار مرحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم واصل کیا تھا۔ ان کی عمارت کے دوران جب کفہ کے لوگوں نے شکایت کے انداز میں کہا، کیا بات ہے خلیفہ مسلمین آپ کے دور میں سکون نہیں جیسے آپ سے پہلے خلفائے کے دور میں تھا؟ آپ نے ان سے فرمایا، میں ان کا مشیر تھا اور تم میرے مشیر ہو۔ اس طرح ان کو مدلل جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے بعد مکمل تعاون کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر چڑھے، لوگوں پر نظر ڈالی، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا تو ان کو بلا کر کہا، اے رسول اللہ کے عمزاد بھائی اور آپ کے داماد، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد پارا پارا ہو جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے کوئی شکایت
بیعت نہیں اے خلیفہ رسول، یہ کہہ کر آپ نے بیعت کر لی۔ قناعت پسندی اور مسلمانوں کے بیت المال کا اتنا خیال تھا کہ ان کے 2 حکومت میں ایک دہقان نے خوشبو کی ایک شیشی تحفے میں پیش کی، جو انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ بیت المال میں جمع کروا دی۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں، کل تم سے ایسا شخص جدا ہوا ہے جس نے سونا چاندی نہیں چھوڑا، صرف 700 درہم اس کی تحویل میں تھے جو اس کے بیت المال کے مقررہ حصہ میں سے ملے تھے۔ یہ تھے چوتھے خلیفہ راشد کی وارث جو ان کے صاحبزادے نے بتائی۔ آج کل کے مسلمان حکمرانوں کے اثاثوں کے متعلق آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 4 سال 9 ماہ رہی۔ ابن ملجم خارجی کے ہاتھوں 40 ہجری میں شہادت پائی۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ آج بھی مسلمان علماء اپنے وعظ و تقاریر میں اسی سنہری دور کا ذکر عام مسلمانوں سے مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کے مسلمانوں کے دلی خواہش کے مدینہ کی حکومت الہیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اور جس کو خلفائے راشدین نے اس دنیا میں کامیابی سے چلا کر دکھایا تھا، کہ وہ دور پھر سے آئے اور دنیا سکھ کا سانس لے، امن و امان ہو۔ خلفائے راشدین کی حکومت میں کسی فرد یا قبیلہ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تھی، خزانہ عوام کا تھا، نہ کہ خلیفہ یا کسی قبیلے کا۔ علم کی قدر تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، آزاد رائے سے انتخاب ہوتا تھا، محبت تھی، عدل و انصاف تھا، عزت نفس تھی، مشاورت تھی، برابری کے حقوق تھے، خواتین کے بطور انسان برابر کے حقوق تھے اور ان سے مشورات کی جاتی تھی، ان کے رائے پر عمل کیا جاتا تھا، امن و امان تھا، آسمان سے رزق برس رہا تھا، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے تھے۔ خلفائے راشدین نے موجودہ دور کے مسلمان حکمرانوں کی طرح دولت جمع نہیں کی تھی، بلکہ دولت کے مساویانہ تقسیم کا انتظام رائج کیا گیا تھا۔ لوگ زکوٰۃ ہاتھوں میں لیے پھرتے تھے، مگر اتنی خوشحالی تھی کہ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اسی طرز کی اسلامی فلاحی ریاست مسلمانوں کو قائم کرنا چاہیے۔ اب بھی علماء اپنے وعظ و تقاریروں میں اس سنہری دور کا ذکر عام مسلمانوں سے مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کے مسلمانوں کی دلی خواہش ہے کہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اور جس کو خلفائے راشدین نے اس دنیا میں کامیابی سے چلا کر دکھایا تھا، وہ دور پھر سے مسلمان ملکوں میں قائم ہو اور مسلمان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اور سکھ کا سانس بھی لیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔